اور جتنے میرے پہلے میسیجز ہیں فیس بک پہ اس کو ہم جو ہے یوٹیوب پر بھی لے کر آئیں گے، تاکہ آپ دونوں طرح سے خدا کے کلام کو سن سکیں، سیکھ سکیں اور برکت پا سکیں اور جان سکیں کہ خدا نے کس وقت کیا بات ہم سے کی تھی۔ پچھلے فرائیڈے ہم نے ایک سٹوری کو دیکھا۔ میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہم فرائیڈے کی جو عبادت ہے تھوڑی دیر ہم جو نیو ٹیسٹمنٹ کی پیرابلز ہیں، نئے عہد نامے میں جو تمثیلیں ہیں، ہم ان پر غور کریں گے اور پرانے عہد نامے کی سٹوریوں پر غور کریں گے۔ ہم نے لاسٹ فرائیڈے جو میسج سنا، پرانے عہد نامہ میں سے ایک سٹوری ہم نے لی، اور وہ سٹوری جو تھی وہ جیکب کی، یعقوب کی تھی، اس کے گھرانے کی سٹوری تو نہیں، لیکن میں نے اس کے گھر کی بات بتائی، یعقوب کا مطلب بتایا۔ آپ فیس بک پہ بھی آپ اس کو بعد میں دیکھ سکتے ہیں، فیس بک پہ بھی نہیں ڈالی، لیکن یوٹیوب پہ آپ ضرور اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس میسج کو بڑا بابرکت میسج تھا۔ اچانک سے خدا نے میرے دل میں وہ باتیں ڈالی جو جن کو میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا تھا، میں کچھ اور بیان کرنا چاہ رہا تھا جو میرے دل کی بات تھی، جس کو میں نے اسٹڈی کیا تھا، لیکن ایک دم سے میٹنگ سے تھوڑی دیر پہلے خدا نے میرے دل میں وہ بات ڈالی کہ میں اس میسیج کو شیئر کروں جو پچھلے فرائیڈے تھا۔ جیکب، راکل اور جوزف اور بینجمن، یہ 4 اس میں کریکٹر تھے اور ان کے مطلب میں نے بتائے، اور وہ اس کا جو ٹاپک تھا وہ یہ تھا کہ کیسے گروتھ ہو سکتی ہے چرچ کی اور ہمارے گھروں میں بھی کیسے برکت آ سکتی ہے۔ کلیسیا جو یہ ایک پیٹرن ہے، کلیسیا کو جب برکت ملتی ہے تو خاندان برکت پاتے ہیں، اور کلیسیا کیسے بڑھ سکتی ہے اس میں نے چند ایک باتیں کی تھیں، تفصیلاً تو نہیں، لیکن مجھے پتہ ہے کہ جتنی بھی باتیں ہوئیں وہ بابرکت تھیں، اور آپ ضرور اس میسج کو بھی خدا کے کلام کو دیکھیے اور سنیے اور برکت پائیں۔ آج ہم دیکھیں گے خدا کے کلام میں سے متی کی انجیل، اس کا 7 باب، اس کی 7ویں آیت۔ تھوڑی سی میں بات کروں گا 5-7 منٹ کی، اس کے بعد ہم دعا کریں گے۔ میرا آج دل کر رہا تھا کہ ہم زیادہ دعا کریں، اور دعا کے تعلق سے ہی ہے یہ آیتیں۔ 7ویں آیت سے ہم 12ویں آیت تک دیکھیں گے، بڑا مشہور حوالہ، میتھیو چیپٹر 7 ورس 7 to 12۔ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، ڈھونڈو تو پاؤ گے، دروازہ کھٹکھٹاؤ تو تمہارے واسطے کھولا جائے گا، کیونکہ جو کوئی مانگتا ہے اسے ملتا ہے، اور جو ڈھونڈتا ہے وہ پاتا ہے، اور جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے واسطے کھولا جائے گا۔ تم میں ایسا کون سا آدمی ہے اگر اس کا بیٹا اس سے روٹی مانگے تو وہ اسے پتھر دے، یا اگر مچھلی مانگے تو اسے سانپ دے؟ بس جب تم برے ہو کر اپنے بچوں کو اچھی چیزیں دینا جانتے ہو تو تمہارا باپ جو آسمان پر ہے اپنے مانگنے والوں کو اچھی چیزیں کیوں نہ دے گا؟ بس جو کچھ تم چاہتے ہو کہ لوگ تمہارے ساتھ کریں وہی تم بھی ان کے ساتھ کرو، کیونکہ توریت اور نبیوں کی تعلیم یہی ہے۔ آمین۔ میرے عزیزو، یہاں پر خدا کا بندہ متی رسول مقدس متی ہمیں بتاتا ہے دعا کے تعلق سے، یہ لفظ جو ہیں یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کے ہیں۔ جب خداوند یسوع مسیح نے یہ بات کہی تو جو یونانی زبان ہے جس میں نیا عہد نامہ لکھا گیا تو اس میں تو وہ کچھ اس طرح سے ہے، ہم نے پڑھا ہے کہ مانگو تو تم کو دیا جائے گا، لیکن یونانی میں جو ہے وہ ہے مانگتے رہو تو تم کو مل جائے گا۔ کنٹینیو ہے، کنٹینیو ٹینس میں یہ بولا گیا ہے، مانگتے رہو تو تم کو دیا جائے گا،
ढूंढते रहो तो पाओगे, खटखटाते रहो तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। इसलिए जब तक आपका दुआ का जवाब नहीं आता मेरे अजीजों, आप लगातार मुसलसल दुआ करते रहें। और मैं अप्रिशिएट करता हूँ उन सारे भाइयों को, बहनों को जो हमारे साथ दुआ में हैं, जो होली फायर प्रेयर चेन में हमारे साथ हैं। ये प्रेयर चेन सिर्फ जो है वो इस कोरोना वायरस सीज़न में नहीं बनाई गई थी। ये इसलिए बनी है ये चेन ताकि जब तक यीशु आ नहीं जाता तब तक हम ज़मीन पर दुआ करते रहें। जो दुआ करने वाले लोग हैं वो खुदा की नज़र में जंगजू लोग हैं, प्रेयर वॉरियर। वो जंग की हालत में हैं। और आप सब जितने भी दुआ में मेरे साथ हैं मेरे अजीज़ों, आप एक जंगी जंगजू मर्द की तरह जो है वो जंग कर रहे हैं। आपने तब तक जंग करनी है जब तक आप जंग को फतह ना कर लें। जंग तब तक जारी रहती है, दो हालतें होती हैं जंग की। एक हालत जब तक आप जंग लड़ते लड़ते शहीद ना हो जाएं, आप जंग करते रहते हैं। और दूसरा, आप तब तक जंग लड़ते हैं जब तक आप फतह नहीं पा लेते, आप विक्टोरियस नहीं हो जाते। ऐसा ही है। तो दुआ करना एक जंग है। खुदा ने हमें जंग की हालत में रखा है। हमारी जंग शरारत की रूहानी फौजों के साथ। हमने जंग करते रहना है, हमने जंग करते रहना है जब तक हम फतह ना पाए। ये प्रेयर चेन इसलिए इसको हमने खुदा ने मेरे दिल में ये बात डाली कि ये तो अभी आफतों का आगाज़ है, अभी तो महामारियां शुरू हुई हैं, इससे बढ़कर होगा। पाकिस्तान से मुझे खबरें मिल रही हैं, कहीं लड़कों को मारा जा रहा है, क्रिश्चियन लड़कों को कत्ल किया जा रहा है, कहीं पर जवान बच्चियों को अगवा करके, छोटी अभी 14 साल की बच्ची को अगवा करके, स्कूल जाती हुई बच्ची को उठा लिया रास्ते से, क्रिश्चियन बेटियों के साथ ऐसे हो रहा है, उसको मुसलमान किया और उसका निकाह कर दिया। और भी बहुत सारे वाक़यात हैं। थोड़े दिन पहले यूहन्नाबाद 2 से लाहौर पाकिस्तान से एक नौजवान बच्ची को उठा लिया, रास्ते में से जाती हुई मुसलमान लोग ये काम कर रहे हैं। ना सिर्फ पाकिस्तान में और भी बड़ी जगहों पर। ये मैं चंद एक वाक़यात आपको बता रहा हूँ। तो ये प्रेयर चेन हमारी तब तक रहेगी जब तक हम इस ज़मीन पर रहेंगे। हम जंग करते करते या तो शहीद हो जाएंगे या तो हम फतह पा लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरे चीज़ों, एक बात याद रखें, फतह कभी भी और तब्दीली कभी भी और बेदारी कभी भी खुद ब खुद नहीं आती। अगर आप चाहते हैं कि आप फतहमंद ज़िंदगी बसर करें, अगर आप चाहते हैं आप बाबरकत ज़िंदगी बसर करें, अगर आप चाहते हैं कि आप बेदारी की ज़िंदगी बसर करें, तो उसके लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। ये खुद ब खुद नहीं होगा। उसके लिए आपको आंसू बहाने पड़ेंगे। अगर आप हिस्ट्री को उठा के देखें, जहाँ जहाँ रिवाइवल आया, जहाँ जहाँ बरकत आई, जहाँ जहाँ आपको खुशहाली नज़र आती है, उस रिवाइवल के पीछे बड़ी आहें, बड़ी सिसकियाँ, बड़ा रोना, बड़े आंसू, बड़ी चीखो पुकार है, बड़ी कुर्बानियाँ हैं। मेरे हम बैठे बिठाए किस तरह से बरकत को हासिल कर सकते हैं, ये आपकी भूल है। अगर आप सोचते हैं कि आप खुदा को मानते हैं और खुदा जानता है और वो सारी ज़रूरतें बग़ैर मांगे ही हमें देता है, तो आप ये तो ठीक है, खुदा सब कुछ जानता है, खुदा ज़रूरतें भी पूरी करता है। ये बात आपके दिल में गलत बैठ चुकी है कि मांगने की ज़रूरत नहीं है। ये खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, मांगते रहो तो तुमको मिल जाएगा।
جب تک آپ ڈھونڈتے نہیں رہیں گے، جب تک آپ کھٹکھٹاتے نہیں رہیں گے، آپ توقع مت کریں کہ آپ کے لیے آسمان کھلے گا۔ آپ کوریا کی مثال دیتے ہیں کہ کوریا میں بڑی تبدیلی آئی، بڑی بیداری آئی۔ اگر آپ اس کی ہسٹری اٹھا کر دیکھیں تو دردناک ہسٹری ہے۔ ان لوگوں نے کیسی دعائیں کی، کیسے رو رو کر وہ دعا کرتے ہیں۔ آج تک کوریا میں اس کا اثر نظر آتا ہے کہ وہاں کی کلیسیا بیدار ہے۔ میرے دوست جو کوریا جاتے رہے وہ مجھے بتاتے تھے کہ کوریا کے لوگ کیوں اتنے ان کے اندر بیداری ہے، ریوائول ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، آج بھی وہ لوگ ویرانوں میں جاتے ہیں جہاں پر لوگ کوئی ڈسٹرب نہ کرنے والا ہو، وہاں پر وہ اونچی اونچی آہو پکار کے ساتھ، چیخوں کے ساتھ رو رو کر دعا کرتے ہیں، اپنی زندگی کے لیے خدا سے معافی مانگتے ہیں، اپنے خاندانوں کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے چرچ کے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے ملک کے لیے دعا کرتے ہیں۔ اس لیے وہ ملک بابرکت ہے، وہاں پر بیداری ہے۔ آج پوری دنیا میں سب سے زیادہ بیداری جو نظر آ رہی ہے، آگ لگی ہوئی ہے، خدا کے پاک روح کی بیداری آگ جو لگی ہے وہ افریقہ ہمیں نظر آتا ہے، سیکنڈلی ایشیا ہمیں نظر آتا ہے، اور جو کرسچن ملک تھے وہ تو بیک سلائیڈ ہو گئے، لیکن ابھی افریقہ جو ہے وہ آگ کی روح کی، آگ کی لپیٹ میں جو ہمیں نظر آتا ہے۔ وہاں کے پاسٹرز اٹھتے ہیں، 4 دن کے مردہ کو زندہ کر دیتے ہیں، بڑے بڑے معجزے، بڑے بڑے کام ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پیچھے بڑی آہو پکار ہے۔ ہمارے چرچ میں آج سے 3 سال پہلے ایک پاسٹر آئے، غالباً یوگینڈا سے تھے، وہ ینگ پاسٹر، کوئی 30-40 کے درمیان میں ان کی ایج تھی۔ جب میں اسے ملا تو وہ اتنا پتلا دبلا، اکثر افریقن جو ہیں وہ جتنے بھی کالے لوگ ہیں وہ آپ کو مسکولر ملیں گے، پاورفل نظر آتے ہیں، لیکن جب میں اس کو ملا تو میں حیران، وہ پتلا دبلا سا۔ تو اس نے ایک بات کہی کہ پاسٹر، انہوں نے جب میسج شیئر کیا، انہوں نے بتایا کہ ان کے ملک میں بہت سارے لوگوں کو ایڈز کی بیماری لگ گئی، اور وہ ایک بہت بڑی ریشو، ایک بہت بڑی تعداد میں اوور 50% جو لوگ تھے وہ ایڈز کے مریض ہو گئے، اس مرض میں مبتلا ہو گئے، لوگ مر رہے تھے۔ تو کیا ہوا؟ وہاں پر چرچ کھڑا ہوا، وہاں پر پاسٹروں نے روزے رکھنا شروع کیے، کلیسیا نے روزے رکھنا شروع ہو گئے کر دیے، اور بتاتا ہے، انہوں نے بتایا کہ انہوں نے روزے رکھے، 30 دن کا روزہ رکھا، کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ انہوں نے اپنے روزوں کی تعداد کو بڑھا دیا، اپنے بچوں کو بھی روزے رکھے، یہاں تک کہ ان کا ماس ان کے بدن سے نظر آنا بند ہو گیا، ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئیں، اور کئی تو روزے رکھ رکھ کے مر گئے، پر بیماری نے پیچھا نہ چھوڑا۔ پھر بھی میرے عزیزو، انہوں نے روزے رکھنا اور دعا کرنا نہیں چھوڑا، انہوں نے اس عمل کو جاری رکھا جو ان کے بڑوں نے شروع کیا۔ دوسری نسل نے دعا کرنا شروع کی، روزے رکھنا شروع کیے، اور یہ کام انہوں نے تب تک جاری رکھا جب تک اس ملک سے ایڈز کا خاتمہ نہ ہو۔ پریز دی لارڈ۔ جنگ لڑ کر جیتی جاتی ہے، اس لیے جو یہ پریئر آج جتنے گروپ بنے ہیں وہ ایسے ہی ہیں، وہ پریئر واریر کی طرح ہیں، وہ جنگ میں ہمارے ساتھ ہیں۔ سو میں آپ کو انکریج کرتا ہوں، جب تک آپ فتح نہیں کر لیتے تب تک آپ جنگ کرتے رہیں، جنگ کرتے رہیں، لڑتے رہیں، مانگتے رہیں، کہیں بھی ٹھہر نہ جائیں جب تک آپ کی دعا کا جواب نہیں مل جاتا، ثابت قدم رہیں۔ ایلیا کی ایک خوبصورت سٹوری ہے، جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو اس نے دعا کی، اسی کے کہنے سے بادل بند ہو گیا، بارش نہیں آ رہی تھی، تو 3.5 سال کے عرصے کے بعد اس نے دعا کی، خدا نے کہا کہ بارش ہوگی، خدا نے کہا کہ بارش ہوگی، اس کے باوجود بھی نبی نے دعا کی پہاڑ پر جا کے۔ خدا جو کہتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں اس کے لیے دعا کرنے کی ضرورت نہیں ہے،
خدا نے کہا پر ایلیا نے دعا کی، وہ پہاڑ پر چلا گیا، اس نے اپنے نوکر کو ساتھ رکھا، اپنے شاگرد کو، اور دعا کر کے کہا جا مشرق کی طرف دیکھ، کچھ بادل پر نظر آتا ہے؟ وہ گیا، اس نے آ کر میسج دیا کہ استاد جی کچھ نہیں، بہت سخت بدل، بہت جو ہے نا وہ بادل جو ہے وہ بڑا چمک رہا ہے، آب و تاب کے ساتھ، کچھ بھی نظر نہیں ہے آتا۔ پھر دعا کی، پھر بھیجا، جواب آیا کہ ابھی بھی کچھ نہیں۔ تیسری دفعہ بھیجا، جواب آیا نہیں، کچھ نظر نہیں آتا۔ چوتھی بار، پانچویں بار، چھٹی بار نہیں کا جواب، پر ایلیا دعا کرتا رہا اور اپنے شاگرد کو بھیجتا رہا، وہ کہیں بھی رکا نہیں۔ اور ساتویں بار جب اس نے اپنے شاگرد کو بھیجا اور اس نے کہا ہاں انسان کے ہاتھ کے برابر اتنا سا، جتنا میرا ہاتھ آپ دیکھ رہے ہیں، اتنا سا بادل کا ٹکڑا ہے، تو ایلیا نے کہا بڑے زور کی بارش آنے والی ہے۔ ہاللیلویہ۔ جب تک آپ کو دعا کا جواب نہیں ملتا، جب تک بادل برس نہیں جاتے، دعا کو مت چھوڑیے۔ دانیل نے 21 دن تک اپنی دعا کے جواب کے لیے گھٹنے ٹیکے رکھے، گھٹنے ٹیکے رہے، دروازہ بند کر کے رکھے، جب تک دعا کا جواب نہیں آتا۔ 1 مہینہ لگ جائے، 1 سال لگ جائے، 7 سال لگ جائیں، سالوں سال لگ جائیں، جب تک دعا کا جواب نہ مل جائے، دعا کو مت چھوڑے، کیونکہ یہ جنگ ہے۔ اگر آپ دعا کرنا چھوڑ دیں گے تو دشمن آپ کو ہلاک کر دے گا، آپ جنگ لڑنا بند کر دیں گے، دشمن آپ پر غالب آ جائے گا۔ اس لیے دشمن کو غالب مت آنے دیں اور دعا کرتے رہیں۔ میں نے 2 حالتیں پہلے آپ کو بتائیں کہ جنگ میں صرف 2 حالتیں ہوتی ہیں۔ ایک جنگ کرتے کرتے انسان شہید ہو جاتا ہے، تو خدا کا کلام بیان کیا کرتا ہے؟ جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا۔ دعا کرتے کرتے، جنگ کرتے کرتے ہم شہید ہو جائیں گے تو آسمان پر ہمیں زندگی کا تاج ملے گا، اور اگر ہم فتح پائیں گے تو زمین پر ہمیں 100 گنا، آسمان پر اس سے کہیں بڑھ کر۔ ہاللیلویہ۔ اور تیسری اور حالت ہوتی ہے جس کو فوجی زبان میں بگوڑے کہا جاتا ہے، جو بھاگ جاتے ہیں، جو بھاگ جاتے ہیں، وہ بھگوڑے کہلاتے ہیں، اور ان کی کوئی قدر نہیں ہوتی معاشرے میں، گورنمنٹ کی نظر میں انہیں کچھ نہیں ملتا گورنمنٹ سے۔ سو میرے عزیزو، ہم بھگوڑے نہ بنیں، دعا چھوڑ نہ دیں، جب تک ہمیں جواب مل نہ جائے ہم دعا کرتے رہیں، تاکہ آسمان سے ہمیں برکت ملتی رہے۔ ہاللیلویہ۔ خداوند آپ کو برکت دے، خداوند آپ کے خاندان